اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواتین کی نماز کا آج ہمارا جو ہے دوسرا دن ہے، دوسری کلاس ہے، جس میں ہم تمام سمجھیں گے کہ کون جو ہماری فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ جو 5 نمازیں ہماری جو فرض ہیں، ان میں کون کون سی سنت موقدہ ہے اور کون کون سی سنت غیر موقدہ ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں فجر کی نماز کی۔ تو فجر کی نماز میں 2 سنت ہیں اور 2 فرض ہیں۔ تو فجر کی نماز میں جو 2 سنتیں ہیں وہ سنتیں موقدہ ہیں۔ ظہر کی نماز میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل ہوتے ہیں، جس میں جو 4 سنت، پھر ایک اور جو 2 سنتیں ہیں، مطلب جتنی بھی سنتیں جو ہے ظہر کی نماز میں آتی ہیں وہ ساری کی ساری سنتیں موقدہ ہیں۔ مغرب کی نماز کی بات کرتے ہیں تو مغرب کی نماز میں جو ہمارے 3 فرض ہیں، اس کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ سنت موقدہ ہے۔ اس کے بعد جو ہماری آخری نماز ہوتی ہے عشاء کی نماز، تو عشاء کی نماز میں جو ہماری اس میں 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت۔ جو 2 سنت میں کہہ رہی ہوں جو عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ سنتیں موقدہ ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ تو یہ جو ہے ہماری سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں ہو گیا۔ ابھی ہم لوگ اس میں کیا سمجھیں کہ سنت موقدہ کیا مطلب ہے اور سنت غیر موقدہ کیا مطلب ہے تو سنت، تو اس میں جو ہے فرق ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ یہ جو ہے فرق ضرور پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کہ بھائی فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سنت موقدہ کسے کہتے ہیں، سنت غیر موقدہ کسے کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں پہلے ہم لوگ جانیں گے۔ فرض وہ ہے جو شریعت کی یقینی دلیل سے ثابت ہو، یعنی کہ شریعت کا جو یقینی دلیل ہے، بالکل شریعت اس پہ بالکل یقین کر جائے۔ تو فرض وہ ہے جو شریعت کی یقینی دلیل سے ثابت ہو، اس کا ادا کرنا بہت ضروری اور بنا کسی وجہ کے اس کو چھوڑنے والا فاسق بھی ہوتا ہے اور جہنمی، یعنی کہ جہنم کا حقدار ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہیں کہ فرض کچھ ہے ہی نہیں، جو فرض چیزیں ہیں اس کو انکار کر دے تو وہ شخص جو ہے کافر ہے۔ جیسے کہ نماز کا کوئی انکار کر دے، روزے کا کوئی انکار کر دے، حج کا کوئی انکار کر دے، زکوٰۃ کا کوئی انکار کر دے، تو وہ کیا ہے؟ انسان کافر ہے۔ اس کے بعد جو ہے فرض 2 طریقے کے ہوتے ہیں، فرض عین ہوتا ہے اور ایک ایسا فرض ہوتا ہے جو کہ ہر ایک کے ذمہ باقی رہتا ہے، یعنی کہ جب تک کوئی اپنا فرض ادا نہ کرے گا نہیں ہوگا۔ اور ایک فرض ایسا ہوتا ہے جو اگر کسی ایک نے ادا کر لیا تو سب کے ذمہ سے ہو گیا۔ تو جو فرض عین ہے وہ کیا ہے؟ فرض عین وہ ہے جس کا ادا کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان، یا مطلب کوئی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، ہر مسلمان پر کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے کہ نماز پنجگانہ وغیرہ۔ اب بھائی نماز اگر میں نے پڑھی تو صرف میرے ذمہ ہی وہ ادا ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری نماز پڑھی تو بھائی آپ کے ذمہ والی بھی نماز جو ہے میں نے ادا کر دی۔ تو یہ کیا فرض عین ایک ایسا فرض ہوتا ہے جو انسان اپنا ادا کرتا ہے، کوئی کسی دوسرے کا ادا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو میں دوسرے فرض کی بات کری، وہ فرض ایک ایسا فرض ہے جس کو اگر کوئی ایک شخص بھی کر لے تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک نے بھی اس کو ادا نہیں کیا تو سب لوگ جو ہے گناہ گار ہوں گے۔ جیسے کہ نماز جنازہ ہو گئی۔ نماز جنازہ میرے گھر میں اگر بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ممبرز ہیں، اور کسی کا انتقال ہو گیا اور میرے گھر کے سبھی لوگ نہیں جا پائے، میرے گھر کے جو جتنے مرد وغیرہ ہیں وہ نہیں جا پائے، تو اگر جو مرد وغیرہ نہیں جا پائے، اگر صرف میرے چاچو چلے گئے یا میرے پاپا چلے گئے، تو سب کی طرف سے، ہمارے گھر والوں کی طرف سے وہ فرض جو ہے ادا ہو گیا۔ تو اگر کوئی بھی نہیں گیا تو بھائی سب کے جو ہے ذمہ وہ سب کے سب جو ہے گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ جو ہے فرض جو میں نے بتائے ہیں یہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائے ہیں۔ ابھی ہم لوگ آتے ہیں واجب کسے کہتے ہیں۔ تو واجب وہ ہے جو شریعت کی ذنی دلیل، یعنی کہ بالکل شریعت اس پہ واقع ہو کہ ہاں ایسا ہی ہے، شریعت کا جو ہے دل اس پہ آ جائے، شریعت کی عقل اس پہ آ جائے کہ ہاں ایسا ہے۔ تو واجب وہ ہے جو شریعت کی ذنی دلیل سے ثابت ہو اور اس کا انکار یعنی کہ اس کا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کو بنا کسی وجہ سے چھوڑ دینا، بغیر کسی ریزن جو ہے اس کو چھوڑ دینا، تو چھوڑ دینے والا کیا ہے؟ عذاب کا مستحق ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ فاسق بھی ہوگا اور عذاب کا مستحق بھی ہوگا۔ یعنی کہ واجب وہ ہے جو شریعت کی ذنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا جو ہے کرنا ضروری ہے، اور اس کو بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینے والا فاسق ہے اور عذاب کا مستحق بھی ہے۔ لیکن اس کا جو بھی کوئی انکار کرے جائے، یعنی کہ کوئی اگر واجب کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ وہ گمراہ ہوگا اور بد مذہب ہوگا۔ اس کے بعد ہے سنت موقدہ۔ سنت موقدہ کسے کہتے ہیں؟ تو سنت موقدہ وہ ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ کبھی مطلب جہاد وغیرہ میں اس کو چھوڑ بھی دیا ہو، کیونکہ جب اسلام پھیلایا جا رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور تمام صحابہ کرام بہت ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ کبھی اپنے گھر پہ رہ ہی نہیں پاتے تھے، کبھی ادھر جانا تھا، کبھی ادھر جانا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے
یہ اسلام کے خاطر، دین کو بچانے کے خاطر، دین کو پھیلانے کے خاطر کیا ہوا، کبھی کبھی جنگ کے دوران، جنگ کی وجہ سے سنت موقدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک بھی کر دی، چھوڑ بھی دی، لیکن ریزن تھا چھوڑنے کا اس وجہ سے. تو بول رہے ہیں کہ چھوڑ بھی دیا ہے وہ، لیکن اس کو ادا کرنے والا جو ہے بہت بڑا ثواب، اور اس کو کبھی اتفاقیہ طور پر چھوڑ دینے والا اللہ اور رسول کا عتاب، اور اس کو جو ہے چھوڑ دینے کی عادت ڈالنے والا جہنم کا عذاب ہوگا. بول رہے ہیں کہ کبھی کوئی اس کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب ہوگا، یعنی کہ اللہ کی ناراضگی ہوگی، حضور کی ناراضگی اس پر رہے گی. تو ہم تمام کو کبھی بھی سنت موقدہ نہیں چھوڑنی، کیونکہ ہمارے پاس کبھی بھی کوئی ایسا ریزن نہیں ہے جیسے کہ حضور کے پاس تھا کہ جنگ ہو رہی ہو، جنگ کے لیے جانا ہے، جو ہے کفار حملے پہ حملہ کر رہے ہیں اور خود کو ہی بچانا ہے، امت کو ہی بچانا ہے. تو یہ ہمارے پاس کبھی سچویشن نہیں آئی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے سنت موقدہ کو چھوڑیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں سنت موقدہ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنے، جو کہ میں نے اس سے پہلے بتائی تھی کہ کون کون سی نماز میں سنت موقدہ ہیں. اس کے بعد ہے جو کوئی اگر اس کو چھوڑنے کی بنا لیتا ہے عادت، یعنی کہ سنت موقدہ کو اگر کوئی چھوڑنے کی عادت بنا لی تو وہ کیا ہے، جہنم کا عذاب اس پر نازل ہوگا، وہ جہنم کے عذاب کا حقدار ہوگا. اب یہ سنت موقدہ کون کون سی میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، جیسے کہ نماز فجر کی 2 رکعت کیا ہے سنت جو ہے، اور نماز ظہر کی 4 رکعت فرض سے پہلے اور 2 رکعت فرض کے بعد والی جو سنت ہے وہ کیا ہے، سب کی سب سنت موقدہ ہے. اور مغرب کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ بھی سنت موقدہ، اور لاسٹ جو ہماری آخری نماز ہوتی ہے عشاء کی نماز، تو عشاء کی نماز میں جو سنتیں ہوتی ہیں 2 رکعت والی، تو وہ بھی کیا سنت موقدہ ہے. یہ نماز پنجگانہ کی جو ہے 12 رکعتیں ہو گئی ٹوٹل، جو کہ کیا ہے سنت موقدہ ہے. ان کو ہمیں کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا. تو جب ہمیں سنت موقدہ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا تو ہم فرض کو چھوڑنے کا سوال ہمارے دماغ میں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے سنت غیر موقدہ. تو سنت غیر موقدہ وہ ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور بغیر وجہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے اس کو چھوڑ بھی دیا ہو. مطلب جو ہم نے سنت موقدہ پڑھی تھی وہ حضور نے وجہ تھی اس لیے چھوڑا. ابھی جو سنت غیر موقدہ ہے وہ وجہ نہیں بھی تھی تب بھی جو ہے اس کو چھوڑ دیا، لیکن اس کو ادا کرنے والا ثواب پائے گا. ٹھیک ہے، اس کو ادا کرنے والا کیا ثواب پائے گا، اور اس کو چھوڑ دینے والا عذاب کا مستحق نہیں. لیکن جیسے ہماری عصر کی نماز ہو گئی تو اس کی جو 4 رکعت سنت ہے وہ، اور جو عشاء کی نماز ہے اس کی جو 4 رکعت سنت ہے شروع کی، یہ سب کیا سنتیں غیر موقدہ ہیں. اور سنت غیر موقدہ کو جو ہے سنت زائدہ بھی کہتے ہیں. لیکن ہمارے لیے چاہیے کہ ہم ان سنتوں کو بھی کبھی نہیں چھوڑیں. ہم لوگ اتنا ہمارے لیے کافی ہے جب اس میں یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ سنت غیر موقدہ کو پڑھنے پہ ثواب ملے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ہر ثواب کو جو ہے ادا کریں. جس چیز کا ثواب ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. تو ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ حضور نے بھی تو چھوڑی ہے، تو اگر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بھائی حضور نے بھی چھوڑی ہے تو حضور نے تو اور بھی بہت ساری چیزیں کری تھی، تو کیوں نہ ہم لوگ وہ بھی کر لیں. تو اسی لیے یہ تب کے لیے جو ہے ہمارے لیے سہولیت ہے کہ کبھی ہمیں دیر ہو رہی تھی، ہم نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری نماز چھوٹ جائے گی، ہم وہاں سے آنے میں دیر ہو جائے گی، تو ہم لوگ اس سچویشن میں یا کچھ ایسی بھی دقتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم نماز پوری مکمل نہیں پڑھ پاتے، کہیں جانا رہتا ہے، کوئی ایمرجنسی رہتی ہے، تو اس میں ہم لوگ جو ہے سنت غیر موقدہ کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن عادت نہیں بنانی ہے ہمیں. اس کے بعد مستحب. تو مستحب کیا ہوتا ہے؟ جو مستحب ہے وہ ہر وہ کام ہے جو شریعت کی نظر میں جو ہے اچھا ہو اور اس کو جو ہے چھوڑ دینا کیا شریعت کی نظر میں برا بھی نہ ہو. مستحب ایک ایسا کام ہے جو شریعت پسند کرتی ہے، لیکن اگر اس کو کسی نے نہیں بھی کیا تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ شریعت کی نظر میں وہ شخص برا ہو گیا یا پھر وہ کام برا ہو گیا. خواہ اس کو جو ہے اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا اس کی جو ہے اس کو کرنے کے لیے بھی کہا ہو، تو یہ سب چیزیں کیا ہاں اس کو جو ہے کرنے کے لیے کہا ہو یا پھر علماء جو ہے علماء صالحین ہیں انہوں نے بھی جو ہے اس کام کو کرنا اچھا مانا ہو. اگر جو حدیثوں میں جو ہے اس کا ذکر بھی نہ ہو تب بھی کیا ہے یہ کام کیا ہے یہ سارے کام مستحب ہے. تو یہ ایک ایسا کام ہے اگر ہم لوگ اس کو کرتے ہیں تو شریعت کو پسند ہے، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے کہ میلاد شریف کی محفل وغیرہ ہو گئی، میلاد شریف کی محفل وغیرہ کو سجانا، ابھی سجا لیں گے تو شریعت کو پسند ہے، اس میں ہم لوگ ذکر کریں گے تو ذکر کا ثواب ہے. لیکن یہ کرنا کہ میلاد شریف کی محفل نہیں سجا رہے ہیں تو بھائی ہمیں گناہ ملے گا، ایسا نہیں ہے. تو اس چیز کو دھیان رکھیں. باقی ہے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ مباح کسے کہتے ہیں. تو مباح وہ ہے جس کا کرنا اور چھوڑنا دونوں ہی برابر ہے. جیسے کہ جس کو کرنے پہ نہ ہی کوئی ثواب ہوگا اور نہ ہی اس کو چھوڑنے پہ کوئی عذاب ہوگا. ابھی ہم اگزامپل کے طور پہ جیسے کہ ہم لوگ لذیذ کچھ کھانے کو بنا لیں، تو جو ہم لوگوں نے کھانے کو بنایا اس کو بنانے کا کوئی ثواب نہیں ہے، اور نہ ہی اگر ہم لوگ وہ لذیذ نہیں بناتے، ہم لوگ کچھ نارمل بنا لیتے تب بھی ہمیں اس کو نہ بنانے کا کوئی عذاب نہیں ہوتا. یا اگر ہم نے کچھ بھائی اچھے کپڑے پہن لیے تو کپڑے پہننے کا کوئی ثواب نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہنے تو ثواب ملے گا، نہیں. اگر ہم لوگ کوئی برے کپڑے ہی پہنتے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں، مباح میں آتی ہیں کہ کرنا نہ کرنا برابر ہے. ابھی ہم لوگ آتے ہیں کہ حرام کسے کہتے ہیں. حرام وہ ہے جس کا ثبوت یقینی جو ہے شرعی دلیل سے ہو
اور اس کو چھوڑنا ضروری اور باعث ثواب ہے. یہ دھیان رکھیں، یہ جو ہے نا فرض کا اپوزٹ ہے. جیسے کہ فرض کو کرنا ثواب ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی حرام کو چھوڑنا ثواب ہے. اور اس کا ایک مرتبہ بھی اگر ہم لوگوں نے جان بوجھ کے کر لیا، یعنی کہ حرام کام ہم نے کوئی بھی ایک بار بھی جان بوجھ کے کر لیا تو فاسق ہو جائیں گے اور جہنم کے حقدار ہوں گے اور گناہ کبیرہ جو ہے ہمیں ملے گا. اور اس کا جو ہے کوئی انکار کرے کہ یہ کوئی حرام کام نہیں. جیسے کوئی بھی اب حرام کام مان لیجیے بھائی شراب پینے، شراب حرام ہے پینا، ابھی سامنے والا کہہ رہے ہیں کوئی حرام نہیں ہے، پی سکتے ہیں، پی لیں یا جو بھی کچھ ہے، حرام کو نارمل میں لے رہے ہیں، تو وہ سب کیا ہے، وہ سب چیزیں یہ لوگ کیا ہے، کافر ہیں. اور ایسے اگر کوئی فرض کا انکار کرے کہ نماز پڑھنا کوئی فرض نہیں، کوئی ضروری نہیں، نہیں پڑھ سکتے، نماز کوئی ہلکا جان رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہے، انسان کافر ہے. تو جو فرض ہے اس کا اپوزٹ حرام ہے. جیسے کہ فرض کو کرنا بہت ضروری ہے، ویسے ہی حرام کو چھوڑنا بہت ضروری ہے. تو بول رہے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ حرام کیا ہے، فرض کا مقابل ہے، یعنی فرض کا کرنا ضروری ہے اور حرام کا چھوڑنا بھی ضروری ہے. امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہے مکروہ تحریمی. مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ مکروہ تحریمی وہ ہے جو شریعت کی ذنی دلیل سے ثابت ہو، یعنی کہ بالکل شریعت اس پہ اعتبار کر رہی ہو، اس کی ذنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا چھوڑنا لازم اور باعث ثواب ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ مکروہ تحریمی کو چھوڑنا کیا ہے، لازم ہے اور باعث ثواب ہے، اور اس کا ایک مرتبہ بھی جان بوجھ کر کرنے والا فاسق ہے اور جہنمی ہے، یعنی کہ جہنم کا عذاب کا حقدار ہے. اور گناہ کبیرہ یہ کیا ہے، ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. ہاں حرام کام جو رہتا ہے اس سے کرنے میں کم ہے، یعنی کہ حرام کے مقابل نہیں ہے مکروہ تحریمی. لیکن اگر ہم لوگ یہ مکروہ تحریمی بار بار کرتے رہیں گے تو یہ جو ہے حرام کے برابر بھی پہنچ جائے گا. اور اچھی طرح جو ہے اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ واجب کا مقابل کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے. کیسے؟ یعنی کہ واجب کو کرنا لازم ہے، میں نے بتایا تھا کہ واجب کو کرنا لازم ہے اور مکروہ تحریمی کو چھوڑنا بھی لازم ہے. اس کے بعد ہے ساعت. یہ کیا ہوتی ہے؟ تو وہ ہے جس کا کرنا برا اور کبھی اتفاقیہ کر لینے والا لائق عتاب اور اس کو کرنے کی عادت بنا لینے والا مستحق عذاب ہے. یعنی کہ ساعت اسے کہتے ہیں جس کا کرنا کیا ہے، برا ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی اتفاقیہ اگر ہم نے کر بھی لیا ہے تو کرنے والا لائق عتاب، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنے گا، اور اس کو کرنے کی جو اس نے عادت بنا لی وہ کیا ہے، مستحق عذاب ہے. واضح رہے کہ یہ سنت موقعہ کا مقابل ہے. جیسے کہ سنت موقعہ تھی نا، کہ سنت موقعہ اگر ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں بنا کسی وجہ کے، کیونکہ حضور نے تو وجہ کے ساتھ چھوڑی تھی، اگر ہم لوگ بنا کسی وجہ کے چھوڑ رہے ہیں تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہے. ویسے ہی اگر ہم لوگ اس چیز کو بھی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، اسی کا ہی مقابل ہے. یعنی کہ واضح رہے کہ یہ سنت موقعہ کا مقابل ہے، یعنی کہ سنت موقعہ کو کرنا ثواب اور چھوڑنا برا ہے، اور ساعت کو چھوڑنا ثواب، اور اگر اس کو ہم لوگوں نے عمل کیا اس چیز پہ تو وہ ہمارا عمل کرنا بھی برا ہے. ابھی ہم لوگ آئیں گے مکروہ تنزیہی. مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں؟ مکروہ تنزیہی وہ ہے جس کا کرنا شریعت کو پسند نہیں. کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی وہ ہے جس کا کرنا شریعت کو پسند نہیں، مگر اس کے کرنے والے پر عذاب نہیں ہوگا. یعنی کہ جو اگر مکروہ تنزیہی کر بھی رہا ہے تو اس کے کرنے والے پر عذاب نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ سنت غیر موقعہ کا مقابل ہے. جیسے کہ ہم لوگوں نے سنت غیر موقعہ کے بارے میں بتانا تھا کہ اگر ہم لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں تو ثواب کے حقدار ہیں، اگر اس کو چھوڑ رہے ہیں تو گناہ کے حقدار نہیں ہے. ویسے ہی مکروہ تنزیہی اگر اس کو کر رہے ہیں تو شریعت کو پسند نہیں، شریعت اس کا برا مانتی ہے، مگر اگر ہم نے کر لیا تو ہم لوگ عذاب کے حقدار نہیں ہے. اس لیے کیا بول رہے ہیں کہ یہ کیا سنت غیر موقعہ کا مقابل ہے. اس کے خلاف اولا کسے کہتے ہیں؟ خلاف اولا وہ ہے کہ اس کو چھوڑ دینا بہتر تھا، لیکن اگر ہم لوگوں نے اس چیز سے عمل کر بھی لیا تو کچھ جو ہے حرج نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مستحب کا مقابل ہے کہ مستحب میں کیا تھا، جو کرے وہ صحیح، جو نہ کرے وہ صحیح. محفل اب ملاد رکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں رکھ رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. ویسے ہی خلاف اولا کی بات ہے کہ خلاف اولا وہ ہے کہ اس کو چھوڑ دینا بہتر تھا، لیکن اگر کر لیا تو کوئی مذائقہ یعنی کہ حرج نہیں ہے. یہ مستحب کا مقابل ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو یہاں تک مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے. جزاک اللہ خیر.